السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو بے میں ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 46 پر سابقے علاقے دیے ہوئے ہیں جی، یہ کریں گے ہم آج۔ اور سابقے علاقے دراصل پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے، ٹھیک ہے۔ لشکری زبان مطلب اس میں اردو بھی ہے، اردو کے الفاظ بھی ہیں، انگریزی کے بھی، فارسی کے بھی، سنسکرت کے بھی، پنجابی کے بھی، انگلش کے بھی، ٹھیک ہے۔ ہر زبان کے لفظ جو ہیں وہ ہماری زبان یعنی اردو میں موجود ہیں۔ اس اردو زبان کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ لیکن وہ الفاظ جب اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ظاہری بات ہے انہیں اردو زبان کے الفاظ ہی کہیں گے، اور ان کے آگے کچھ حرف لگا کر اور ان کے پیچھے کچھ حرف لگا کر ہم لوگ اس سے سابقے علاقے بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جس طرح انگلش میں پریفکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہم اسے سابقہ کہتے ہیں، اور سفکس ہوتے ہیں اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہمارے پاس سابقہ اور لاحقہ اردو زبان میں رائج نہیں ہے، یہ اجزائے کلمہ کے نام جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تو ہم لوگوں نے جب انگلش میں دیکھا کہ پریفکس اور سفکس جو ہیں وہ انگلش میں موجود ہیں۔ پریفکس مطلب کہ مثال کے طور پر اگر ہو کمپلیٹ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اسے شروع میں ان لگا دیتی ہوں تو وہ انکمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہوگا نا، یو اور این، وہ پریفکس کہلائے گا۔ اور اگر سفکس کی بات کروں تو جس طرح میں کہوں کنٹرول ایک لفظ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے اگر میں ایبل لگا دوں تو ایبل جو ہے نا وہ سفکس ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم اردو میں بھی ایسے ہی کریں گے کہ ایک لفظ یا آگے سابقہ ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے سے پہلے بڑھا کر اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی تبدیلی، ٹھیک ہے۔ اضافے کا مطلب کہ وہ ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اور تغیر و تبدل کا مطلب کہ وہ شروع میں سابقہ لگا دینے سے لفظ کا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر واقف ہے، اس سے پہلے اگر ہم نون الف نہ لگا کر اس کو ناواقف بنا لیں تو ناواقف میں اصل کلمہ تو ہمارے پاس واقف ہی ہے، لیکن جو نا ہے نا یہ ہمارے پاس سابقہ ہو جائے گا۔ اور سابقے کا مطلب ہے پہلے آنے والا، اور لاحقے کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، آخر میں آنے والا۔ لاحقے میں بھی اس نے کہا ہے کہ ایسا لفظ جو کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر دیا جائے، جیسے خوف کے آخر میں ہم اگر ناک لگا دیں تو خوفناک بن جائے گا۔ اصل کلمہ ہمارے پاس خوف ہی ہے، ٹھیک ہے، اصل کلمہ ہمارے پاس خوف ہے۔ یہاں نون الف نہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، یہاں ناک آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناک چونکہ اصل کلمے کے آخر میں لگایا گیا ہے، اس لیے یہ لاحقہ ہوگا اور اس سے بن جائے گا خوفناک، ٹھیک ہے۔ تو یہی ساری اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے ہم سابقے اور استعمال کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سابقے موجود ہیں، یعنی کہ اصل کلمے سے پہلے آنے الفاظ۔ الف سابقہ ہے، اس سے ہم نے لفظ بنایا جی اٹل، امر، اجیت، اٹوٹ، اکھنڈ، اچھوت، اچھوتا۔ الف اور نون یعنی ان ہمارے پاس سابقہ ہے، اس کے ہم نے الفاظ بنائے آگے انمل، انگھڑ، انمول، انگنت، انگنا، اندیکھا، انجان، ان پڑھ۔ نا ہمارے پاس سابقہ ہے اور اس سے لفظ بنائے ہیں نادان، نالائق، نافرمان، ناکارہ، ناہنجار، اس کا مطلب بھی ناکارہ ہوتا ہے، نازیبا، ناراض اور نادار۔ بے ہمارے پاس سابقہ ہے، اس سے لفظ بنائے ہیں بے وقوف، بیکار، بے حد، بے پرواہ، بے ضرر، یعنی جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے فکرہ، بے ڈھنگا۔ نون ہمارے پاس سابقہ ہے، اس سے لفظ بنا ہے جی نڈر، نکما، نکھٹو، نگرا۔ نگرا ہوتا ہے جس کا گھر نہیں ہوتا۔ بن ہمارے پاس سابقہ ہے، بن صلہ، بن جتی، بن بیاہا۔ کم جو ہے ہمارے پاس سابقہ ہے، کمزور، کم بخت، کم خواب، کم ظرف، کم حوصلہ، کم ہمت۔ با سابقے سے بنایا ہے ہم نے باہمت، باحیا، باوقار، باوفا، باوقار۔ پا سے ہم نے پا ہمارے پاس سابقہ ہے، اس سے الفاظ بنائے ہیں ہم نے پابند، پاپوش، پازیب، پاپوش جوتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش سابقہ ہے، اس سے بنا ہے جی خوشبو، خوشخو، خوش خلق۔ خوب سے خوبرو، خوبصورت۔ بد سے بدخو، بد اصل، بد زبان، بد کردار، بد اتوار، بد چلن۔ اور خود سے خود غرض، خود آرا، خود رو اور خود فریب۔ خود رو ہوتا ہے خود سے ہی اگ جانے والی چیز، ٹھیک ہے، خود بخود بن جانے والی چیز۔ تو یہ سابقے یہاں تک آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور کیا سابقے کیا ہوتے ہیں اور لاحقے کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو یہ جو آپ لوگوں کو ایک تعریف دی گئی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔